حضرت ایوب علیہ السلام، نسب نامہ اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ۔ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ رومین نسل تھے اور آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: ایوب بن موس بن رازح بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی دختر تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے والد ان مومنوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے جس دن آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ معجزانہ طور پر سلامت رہے۔ پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ آپ ان انبیاء کرام علیہ السلام میں شامل ہیں جن کا نام لے کر ان پر وحی نازل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف وحی بھیجی۔ صحیح یہی ہے کہ آپ عیسو بن اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی لیا تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ افراہیم کی بیٹی رحمت تھیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ منسا کی بیٹی تھیں اور ان کا نام لیا تھا۔ یہ قول زیادہ مشہور ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ایک صابر اور شاکر نبی کے طور پر ہوا ہے جنہوں نے لمبی مدت تک بیماری، آل اولاد کی ہلاکت اور مال و متاع کے چھن جانے پر صبر کیا، نیز دوبارہ انعامات ربانی حاصل ہونے پر شکر گزاری کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور صبر کی انتہا۔ علماء تفسیر اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلاً غلام، جانور، مویشی اور حوران کے علاقے بسنیہ میں وسیع اراضی کے قطعات بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ چھن گیا اور آپ کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست یار ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور دور رہنے لگے، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کی خدمت کے لیے صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئیں۔ انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ کی ضروریات پوری فرماتیں، حتیٰ کہ قضائے حاجت میں بھی مدد دیتیں۔ آہستہ آہستہ ان کا مال ختم ہو گیا۔ وہ آپ کی غذا اور دوا کا بندوبست کرنے کے لیے اجرت پر دوسروں کے کام کرنے لگیں۔ انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر بھی صبر کیا اور خامن پر آنے والی مصیبت کو بھی بڑے صبر سے برداشت کیا۔ کبھی وہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھیں اور ان کا بے حد احترام کیا جاتا تھا۔ پھر تنگ دستی آئی
اور انہیں لوگوں کی خدمت کرنا پڑی۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہے، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ مزید ارشاد نبوی ہے، انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے صحت کی دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ کے صبر، شکر اور استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اولاد ختم ہو جانے اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کس قدر باتیں درست ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔ آپ کی آزمائش کتنا عرصہ جاری رہی، اس کے بارے میں علماء سے مختلف اقوال مروی ہیں۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ نے فرمایا، آپ پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے، نہ کم نہ زیادہ۔ حضرت حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ 18 سال بیمار رہے۔ سدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، آپ کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھیں۔ جب ایک طویل عرصہ اسی حال میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئیں، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھیں۔ بہرحال اسی طرح دن گزرتے رہے، ان کی خدمت گزار اور وفا شعار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنے خویش و اقارب بھی ان کی سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ کو دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے، جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی شاق گزرنے لگی۔ بالآخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت و شفا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ شفا یابی پر انعامات ربانی کی بارش۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو پہچان نہ سکیں، بولیں، اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ اس طرح کی کئی باتیں کی تو آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا، مجھ سے کیوں ٹھٹھا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لے لیے گئے تھے، اور اسی قدر مزید بھی عنایت فرمائے۔ وہاب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی نازل فرمائی، میں نے تجھے تیرے اہل اور مال دوبارہ دے دیے ہیں، اور ساتھ ہی اتنے ہی اور دے دیے ہیں، اب اس پانی سے غسل کر لے، تجھے شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اور اہل و عیال عطا کیے، اور اس سے 1 گنا زیادہ بھی دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی۔ آپ انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر
کپڑے میں ڈالنے لگے۔ آپ کو ندا آئی، ایوب کیا سیر نہیں ہوئے؟ آپ نے عرض کیا، یا رب تیری رحمت سے کون سیر اور مستغنا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈا آپ پر آ گرا۔ ایوب علیہ السلام مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ عز و جل نے آواز دی، ایوب کیا میں نے تجھے اس سے مستغنا نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رب، لیکن میں تیری رحمت سے مستغنا نہیں ہو سکا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اپنا پاؤں مارو کا مطلب ہے کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پئیں اور اسی پانی سے غسل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف، درد اور جسم کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما دیں۔ ظاہری و باطنی تندرستی کے ساتھ ساتھ کامل جمال اور بہت سے مال سے بھی نوازا، حتیٰ کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نازل ہوئی جیسے میہ برسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل و عیال بھی عطا فرمائی، جیسے ارشاد ہے، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائی، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہی فوت شدہ افراد زندہ ہو گئے، اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ افراد کی جگہ اور اولاد دے دی، اور قیامت میں پہلی اور پچھلی سب اولاد جمع ہو کر آپ کو مل جائے گی اپنی خاص مہربانی سے، یعنی ہم نے آپ کی مصیبت دور کر دی اور آپ کی تکلیف ختم کر دی، یہ ہماری خاص مہربانی اور احسان تھا۔ ذکریٰ للعابدین، تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت ہو، یعنی جس شخص کو جسم میں یا مال میں یا اولاد میں ابتلا اور مصائب پیش آئیں، وہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی پیروی کرے، جنہیں اللہ نے اس سے بڑی آزمائش سے دوچار کیا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مصائب دور فرما دیے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام روم کے علاقے میں 70 سال زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ اپنی قسم اس طرح پوری کرو کہ 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر مارو، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک اور خصوصی رعایت تھی اس بندے کے لیے جو تقوی اور اطاعت الہی پر پختہ رہا، اور اس خاتون کے لیے بھی جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی راہ پر صبر و استقامت سے قائم رہ کر تمام دکھ جھیلتی رہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رخصت کے بیان کے بعد اس کی وجہ ان الفاظ میں ارشاد فرمائی، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بہت بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ اور دوسرے مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 سال ہوئی، بعض حضرات نے آپ کی عمر اس سے زیادہ بیان کی ہے۔ امام لیث رحمۃ اللہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، اور مصیبت زدوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام حجت فرمائے گا۔ نتائج و فوائد، عبرتیں اور حکمتیں۔ صبر و رضا کے پیکر حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے اہل ایمان کو صبر و رضا کا درس ملتا ہے۔ ابتلا و شدائد پر جزا فضا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اس سے شفا مانگنے کا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و رضا کی تعریف و ستائش کرتے ہوئے فرمایا،
سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا ہی صابر پایا۔ وہ بڑا نیک بندہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اموال، مویشی، چوپائے، غلام اور وسیع و عریض زمین کے علاوہ کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی اور یہ سارا مال و اسباب ختم ہو گیا۔ صرف ایک غم گسار بیوی باقی بچی۔ پھر آپ کے جسم کا بھی مرض کی شکل میں امتحان شروع ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ایک ویرانے میں پناہ لینی پڑی۔ یہ دور ابتلا 18 سالوں پر محیط رہا، مگر اس عرصے میں آپ نے کبھی شکوہ اور شکایت کو زبان پر نہ آنے دیا، بلکہ صبر و شکر کے پیکر بن کر اپنے رب کی طرف التجا و دعا کرتے رہے۔ بالآخر آپ کی آزمائش ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر و شکر پر پہلے سے بھی زیادہ مال و اولاد عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائی، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکل کشا، غوث اعظم، گنج بخش اور دستگیر صرف ذات الہی ہے۔ مشکلات اور مصائب میں صرف اسے ہی پکارنا چاہیے۔ نیز امتحان و آزمائش میں صبر اور رضا کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر و شکر کرنے والوں کو رب العالمین اپنی خصوصی عنایات سے نوازتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مومن کو جو بھی جسمانی دکھ، تکلیف، درد، حزن، بیماری یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کو چبھنے والے کانٹے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ علاج کروانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے بیماری کے علاج اور دوا استعمال کرنے کا درس ملتا ہے۔ علاج کرنا اور دوا استعمال کرنا صبر و رضا کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چشمے کا پانی پینے اور اس سے غسل کرنے کا حکم دیا، حالانکہ وہ مالک اس کے بغیر بھی شفا دینے پر قادر ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شفا کے حصول کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی علاج کی ترغیب ملتی ہے۔ آپ نے دوا استعمال کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کے بندو دوا استعمال کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی رکھی ہے، یا فرمایا ہر بیماری کی دوا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑھاپا۔ آپ نے امت کے لیے صحت بخش دوائیں بھی تجویز فرمائی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ علاج کرنا اور کرانا ضروری ہے۔ آپ نے کلونجی کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا، سیاہ دانے یعنی کلونجی کو استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو بے حد پسند کرتے تھے اور بیماریوں کے علاج کے لیے اسے تجویز فرماتے تھے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شفا 3 چیزوں میں ہے، پچنے لگوانے میں، شہد کے پانی پینے میں اور آگ سے داغ لگوانے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔ بیوی سے حسن سلوک۔ حضرت ایوب علیہ السلام حالت صحت اور مالی فراوانی کے ایام میں نہایت نیک سلوک کرتے تھے۔ پھر حالات نے پانسا پلٹا تو وفا شعار بیوی کے سوا سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے۔ صالح بیوی نے تنگی ترشی کے ایام میں آپ کی خدمت میں کوئی فروغ گزاشت نہ کی۔ ایک دن کسی بات پر آپ ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ صحت یاب ہونے پر انہیں 100 کوڑے بطور سزا ماریں گے۔ آپ صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفا شعار زوجہ محترمہ کے لیے سزا میں خصوصی ذریعے سے تخفیف کرا کے مومنوں کو ایماندار، وفا شعار، تنگی ترشی کی ساتھی ازواج کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو بیویوں سے حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے
اور میں تم سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔